قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على سيما بقية الله في العالمين أرواح العالمين له الفداء أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن درود بھیجے محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم، قرآن کریم کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان، جس میں خداوند عالم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جس کے اندر انسانوں کی ہدایت کو اس نے مقرر کیا ہے۔ سورہ یاسین کے ساتھ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور اس میں سورہ یاسین کے حوالے سے کل تھوڑے سے اس کی فضیلت کے بارے میں آپ کے سامنے بیان ہوا۔ امام علی علیہ السلام سے ایک روایت کو نقل کیا گیا کہ رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ یاسین پڑھتا ہے اس کو کیا خصوصیات عطا ہوتی ہیں۔ اسی روایت کے ساتھ اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ ان سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے علی، جو کوئی بھی سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے خدا اس کو 10 برکتیں عطا کرتا ہے۔ اگر وہ بھوکا ہو تو خداوند عالم اسے کھانا عطا فرماتا ہے، اگر پیاسا ہو تو خداوند عالم اسے سیراب کرتا ہے، اگر لباس کی کمی ہو تو خداوند عالم اسے لباس عطا کرتا ہے۔ اب جو نوجوان بیٹھے ہیں جن کی اب تک شادیاں نہیں ہوئیں، ان کے لیے ہے کہ جو کنوارے ہوتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں، خداوند عالم ان کی شادی کے اسباب فراہم کرتا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ اس روایت کے اندر کنواروں کا تذکرہ ہے، ایسا نہ ہو شادی شدہ حضرات اس کو پڑھیں اس نیت سے کہ کہا گیا ہے کہ دوبارہ شادی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ کنوارے افراد کی شادی ہوتی ہے، خدا اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈوبنے والا اس کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کو ڈوبنے سے نجات عطا کرتا ہے۔ کوئی قید میں پڑا ہوا شخص اس کو پڑھتا ہے تو خداوند عالم اس کو قید سے رہائی نصیب فرماتا ہے۔ اگر ظاہر قید میں پڑے ہوئے افراد خود تو اس کی سعادت سے محروم ہوتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، اندھیری کوٹری ہوتی ہے، تو ان کی نیت سے کوئی بھی شخص اس کام کو انجام دے سکتا ہے۔ اگر کوئی مسافر پڑتا ہے تو خداوند عالم اس کو خیر و عافیت کے ساتھ اس کے گھر تک واپس پہنچاتا ہے۔ اگر کسی میت کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے، یعنی جو شخص مر رہا ہو یا مر چکا ہو، تو خداوند عالم اس کے گناہوں میں تخفیف کرتا ہے۔ اور سورہ یاسین کو اسی لیے بیان کیا گیا، ہمارے یہاں معمولاً جب کسی کی موت کا وقت ہوتا ہے یا کوئی مر جاتا ہے تو ہم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کا وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر بخشش کی بہت باتیں ہیں، اور موت کے وقت سورہ یاسین جو ہے وہ تخفیف کا سبب بنتا ہے، اور خداوند عالم جو ہے اس شخص کو، یعنی جس کے لیے سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ وہ چند خصوصیات تھی جو رسول اللہ نے امام علی علیہ السلام کو سورہ یاسین کے بارے میں بیان کی۔ یقیناً قرآن کی ہر آیت نور ہے، ہر آیت پیغام ہے، اور جس چیز کو بھی پڑھا جائے وہ خداوند عالم کی رحمت لے کر آتی ہے۔ حتیٰ قرآن کریم میں اگر کہیں عذاب کا بھی تذکرہ ہے تو وہ چونکہ قرآن کریم کا حصہ ہے، ہدایت ہے، اس کے اندر نور موجود ہے، اس سے کیسے استفادہ کیا جائے یہ اہم ہے۔ مثلاً اسی عذاب کی آیت سے میں نور کیسے نکالوں، اسی عذاب کی آیت پڑھ کر میں کیسے اپنے لیے رحمت کو تلاش کروں،
اس کے لیے بیان کیا گیا کہ جب قرآن پڑھو اور جہاں کہیں جنت کا نعمت کا تذکرہ آئے خدا سے سوال کرو کہ پروردگار اس نعمت کو تو میرے شامل حال فرما، اور جہاں کہیں عذاب کا تذکرہ پڑھو تو عذاب کا تذکرہ پڑھنے کے بعد خدا سے التجا کرو کہ بار الہ یہ جس عذاب کا تو نے وعدہ کیا ہے مجھے اس عذاب سے محفوظ فرما۔ اب جب میں عذاب کی آیت پڑھتے ہوئے خدا سے یہ دعا کروں گا تو لا محالہ میرے ذہن میں آئے گا کہ خدا وند عالم نے اس کائنات کو اسباب کے ذریعے سے بنایا ہے، خدا وند عالم مہربانی رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن کائنات کا نظام یہ ہے کہ اسباب کے ذریعے سے چیزیں چلتی ہیں۔ خدا وند عالم بلا سبب کسی کو عذاب میں نہیں ڈالے گا۔ اگر میں خدا سے دعا کروں گا کہ مجھے اس عذاب سے بچا تو خود بخود ذہن میں آئے گا کہ وہ کون سی ریزنز ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے میں عذاب میں جاؤں گا، کن ریزنز پر عمل نہ کرتے ہوئے ان سے بچتے ہوئے میں عذاب سے بچ پاؤں گا۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ عذاب کی آیت پڑھ کے مجھے رحمت کیسے ملی، مجھے ان چیزوں سے بچنے کا خیال آئے گا اور میرے اندر سے ایک موٹیویشن آئے گی کہ مجھے ان چیزوں کی طرف نہیں جانا جن سے خدا کا عذاب آئے گا۔ عذاب کی آیت پڑھ کر بھی میرے لیے رحمت بن گئی چونکہ میں عذاب سے دور ہو گیا اور اس کی وجہ سے خداوند عالم کے سختی سے محفوظ رہا۔ لہذا قرآن کریم کی ہر آیت نور ہے، ہر آیت پیغام ہے، ہر چیز کے اندر خصوصیات موجود ہیں، لیکن ہم نے سورہ یاسین کا اس لیے بیان کیا کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی۔ آج ہم جو آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ 13ویں آیت سے شروع کریں گے اور 13ویں آیت سے 13 آیت سے 33ویں آیت تک کا بیان آج انشاءاللہ کا وقت ہمارے پاس ہوگا مکمل کریں گے، چونکہ ان 18 آیتوں کے اندر ایک واقعہ ہے، ایک داستان ہے، اور اس داستان کے اندر خداوند عالم نے کچھ مطالب کو بیان کیا، اور اس داستان کو سنانے کے لیے خود خداوند عالم رسول اللہ کو امر کر رہا ہے۔ آیت اس طرح سے شروع ہو رہی ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ وَاضْرِبْ بیان کیجئے، لَهُمْ مثلا ان لوگوں کے لیے مثال، کن کی مثال بیان کیجئے؟ اصحاب القریہ، قریے میں، بستی میں رہنے والے افراد کی۔ اذ جاء المرسلون، بہت سارے واقعات تھے ان کی کس کیفیت کو بیان کریں، ان کی کس چیز کو بیان کریں؟ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے۔ اس وقت کچھ ہوا، جب اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے تو وہاں کیا ہوا، اس واقعے کو بیان کیجیے۔ لہذا پہلے میں واقعہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد قرآن کی آیات کے ذریعے سے اس کو تھوڑا سا جو مطالب ہم سمجھتے ہیں روزانہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ یہ ہے کہ ظاہراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں حضرت عیسیٰ نے کچھ اپنے قوم کے 2 افراد کو کسی جگہ بھیجا ہدایت کے لیے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کچھ تفاصیل میں بیان ہوا کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے 2 حواریوں کو بھیجا اور اس کے بعد پھر جب ان کی بات کو رد کیا گیا جو آگے کی آیت میں آئے گا تو تیسرے حواری کو بھیجا اور انہوں نے جا کے ہدایت کی۔ لیکن علامہ طباطبائی اس کو بیان کرتے ہیں کہ جہاں پہ خداوند عالم نے بیان کیا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مثلاً، اور ان کو لیے آپ مثال بیان کریں قریے کی، اذ جاء المرسلون، جب اس میں ہمارے بھیجے ہوئے آئے، تو ظاہراً یہاں پہ مراد حضرت عیسیٰ کے حواری نہیں ہیں بلکہ خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں جو حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر ہیں۔ بہرحال 2 افراد ایک جگہ پر پہنچے، ایک جگہ آئی، جگہ کون سی ہے؟ یہ جگہ شہر انطاکیہ کے نام سے، الف نون توئے الف کاف یہ ہے، انطاکیہ کے نام سے اس کو بیان کیا گیا۔ آغا محسن قراتی نے بھی، تمام مفسرین نے، آیت اللہ جواد عاملی نے بھی انطاکیہ کا شہر کا ذکر کیا ہے، محسن قراتی نے بھی، تمام مفسرین اس کے ذیل میں بیان کرتے ہیں۔ انطاکیہ کہاں ہے؟ محسن قراتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ شہر آج کے دور میں ترکی کے اندر پایا جاتا ہے، پہلے زمانے میں روم کا حصہ ہوتا تھا۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ عیسائیوں کے لیے بیت المقدس کے بعد دوسرا بڑا شہر ہے، یہ مقدس شہر۔ اس کے اندر علامہ طباطبائی خوبصورت بات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ بہت زیادہ دقت کی گئی اس بات پر کہ یہ شہر کون سا تھا، حالانکہ اس شہر کے جاننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ علامہ طباطبائی بیان کر رہے ہیں، حالانکہ مفسر ہیں، فلسفی ہیں، بہت غور و فکر کرتے ہیں چیزوں میں، کہتے ہیں بعض اوقات، اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ ہم بعض اوقات قرآن کریم کی حاشیے کی چیزوں میں زیادہ چلے جاتے ہیں، اس کی جزئیات جن کا بہت زیادہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ مثلا فرض کر لیں یہ شہر انطاکیہ تھا، قسطنطنیہ تھا، مدینہ تھا، مکہ تھا، کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل چیز وہ ہے کہ اس شہر کا قصہ بیان کر کے خدا پیغام کیا دے رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے اصحاب کہف کے واقعے کے اندر ہے کہ خداوند عالم لوگوں کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ اسی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد کتنی تھی، کوئی کہتا ہے 5 اور چھٹا ان کا کتا،
کوئی کہتا ہے 6 7واں ان کا کتا، کوئی کہتا ہے 7 اور 8واں ان کا کتا، رجمم بالغیب، اندھیرے میں تیر چلائے چلے جا رہے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اندھیرے میں تیر، رجمم بالغیب، بن دیکھے تیر چلا رہے ہیں، یعنی یہ تیر نشانے پہ نہیں لگے گا، چونکہ نشانہ ہی نہیں ہے کوئی۔ وہ 7 تھے، وہ 6 تھے، وہ 5 تھے، وہ 4 تھے، اس کی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت کس چیز کی ہے کہ ان کا کردار کیا تھا، انہوں نے کام کیا کیا تھا، کس بنیاد پر خداوند عالم نے ان کے نام پر قرآن میں سورہ نازل کر دیا، ان کی فضیلت کیا تھی۔ ان کی فضیلت کیا تھی؟ انہم فتیہ، خدا نے بھی بیان کیا، وہ ایک گروہ تھے۔ بس اتنا کافی رکھو کہ گروہ تھے۔ اب گروہ میں 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، 7 سے اس بحث میں نہ جاؤ، لیکن بعض دفعہ انسان حاشیے کی بحث میں زیادہ چلا جاتا ہے۔ جتنے بھی تھے انہم فتیۃ، وہ ایک گروہ تھے۔ خصوصیت کیا تھی؟ آمنوا بربہم، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ جوان اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آ گئے تھے، یہ خصوصیت دیکھنی تھی، بجائے اس کے کہ تیر چلائے جائیں اندھیرے میں کہ کتنے تھے۔ اسی طرح ہم آ گئے، علامہ طباطبائی بیان کرتے ہیں کہ کوئی سا بھی شہر ہو، ہمیں اس شہر سے کیا لینا دینا، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہوا کیا، واقعہ کیا ہوا۔ لہذا واقعہ یہ کہ 2 افراد ایک بستی کے اندر پہنچے، اللہ کے رسول، اور آنے کے بعد انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ اب اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے تفسیروں کے اندر کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ ایک روایت میں یہ کہ جب آئے ان لوگوں نے لوگوں کو دعوت دی، لوگوں کو پیغام دیا، تو لوگوں نے ان کی بات کا انکار کر دیا، اور جب انکار کر دیا تو پھر خداوند عالم نے ایک تیسرا رسول، تیسرا پیغمبر، تیسرا قاصد ان کے ساتھ بھیجا کہ جو نسبتاً ان سے بڑا تھا، اور اس نے بھی آ کے لوگوں کو پھر اللہ کی طرف دعوت دی۔ ان کی باتوں کو سن کر، چونکہ حضرت عیسیٰ کے بعد کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے زمانے کے ساتھ کی بات ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ آئے ہو، آپ ہمیں دعوت دیتے ہو، اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہو، تم تو ہماری طرح کے ہی انسان ہو، تمہارے اوپر تو اللہ کی جانب سے کچھ نازل نہیں ہوا، چونکہ انسانوں پہ کچھ نازل نہیں ہوتا، وہ آیات کے ذیل میں بیان کروں گا۔ ان لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے پاس اللہ کی جانب سے طاقت ہے، قدرت ہے، معجزہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کیا معجزہ ہے؟ کہا کہ ہم خداوند عالم کی جانب سے، چونکہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ ہے، بار بار عرض کر رہا ہوں، طبابت کا عروج تھا، خدا نے ہر نبی کو اس کے زمانے کے حساب سے معجزہ عطا کیا۔ طبابت کا عروج تھا، کہا ہم اندھوں کو آنکھیں دے سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس معجزہ ہے۔ ہمارے پاس یہ معجزہ ہے کہ ہم جو برس میں پڑے ہوئے افراد ہوتے ہیں، جن کے جسم میں دھبے پڑے جاتے ہیں، ہم ان کے جسم کو ہاتھ پھیر کر صحیح کر سکتے ہیں۔ کہا اچھا یہ کام کر سکتے ہو؟ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کام کر سکتے ہیں ان کو لے کر آؤ۔ اس کا اپنا بیٹا ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں نہیں تھیں، حتیٰ جو تفسیر میں علامہ طباطبائی نے بیان کیا، نہ فقط آنکھیں نہیں تھیں بلکہ آنکھوں کا جو حلقہ ہوتا ہے، جو باؤل ہوتا ہے، وہ بھی نہیں تھا، فلیٹ تھا چہرہ بالکل، یعنی ایک ناک تھی اور چہرہ فلیٹ تھا، یعنی اس طرح کی کیفیت تھی۔ یہ افراد بہرحال آئے، ان افراد نے مل کر دعا کی، دعا کے نتیجے میں اس بادشاہ کے اس بیٹے کی آنکھوں کے حلقے نمودار ہوئے، اور اس کے بعد اس کے اندر آنکھیں آ گئیں، روشنی آ گئی۔ یہ لوگ اس معجزے کو دیکھ کر، کچھ لوگ تو ایمان لے کر آ گئے اور کچھ لوگ ان کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے، اور ان لوگوں کے مارنے کے درپے ہو گئے۔ اور جب یہ مارنے کے درپے ہوئے، ان لوگوں کو کہا کہ یہ تو ہمارا کام خراب کر دیں گے، یہ تو ہماری طرف سے لوگوں کو ہٹا دیں گے۔ یہ ہمیشہ مستکبروں کا طریقہ کار رہا ہے کہ جب کبھی بھی دین حق آتا ہے، حق کی بات آتی ہے، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، ان لوگوں کو پکڑا، جیل میں ڈالا اور مارنے کی بات ہوئی۔ اتنے میں خداوند عالم کی طرف سے ایک اور شخص کہ جو اطراف میں رہتا تھا وہ آیا۔ آنے کے بعد اس نے ان کی تائید کی اور کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کی بات مانو۔ لوگوں نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور اس کے بعد اس کو مار دیا، وہ شہید کہلایا۔ وہ کون تھا؟ اس کا نام حبیب نجار کے نام سے آیا ہے۔ 3 افراد کے بارے میں روایات نے بیان کیا، الدر المنصور کے اندر ہے، مجموع البیان کے اندر ہے کہ 3، اس کو میں جو لے رہا ہوں میں نے الدر المنصور میں نہیں دیکھا، میں نے تفسیر المیزان میں دیکھا ہے، وہاں سے دیکھ کے بیان کر رہا ہوں کہ تفسیر المیزان میں علامہ نے مجموع البیان سے بیان کیا ہے، الدر المنصور سے بیان کیا ہے کہ ان 3 افراد کے بارے میں کہا گیا کہ 3 افراد وہ ہیں کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی شرک نہیں کیا۔ یہ 3 افراد وہ ہیں کہ جن کی زندگی ہمیشہ خداوند عالم کے راستے پر گزری، اور یہ صدیقین میں سے ہیں، جن کو قرآن میں صدیقین کہا گیا، اس میں سر فہرست 3 افراد ہیں۔ ایک کون ہے؟ حزقیل، جس کو مومن آل فرعون کہا جاتا ہے، فرعون کے زمانے کا ایک شخص ہے جو مومن ہے، اس کا نام حزقیل ہے۔ دوسرا یہی حبیب نجار، جن کو کہا گیا، جو ابھی آیت میں آئے گا کہ وجاء من اقصى المدینۃ رجل، وہ دور دراز علاقے سے ایک شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد ان رسولوں کی تائید کی، اس کے بارے میں کہا حبیب نجار۔ اور تیسری شخصیت جس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ صدیقین میں سر فہرست یہ 3 افراد ہیں، وہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔
یہ جو آیات ہیں 13 سے لے کر 33 تک ہی اسی واقعے کے بارے میں ہیں کہ ہوا کیا جب آئے تو کس طرح کا ڈائلاگ ہوئے، کس طرح سے گفتگو ہوئی. یہ مختصر سا میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. اس شخص کو شہادت کا درجہ ملا اور اس نے راہ اسلام میں شہادت پائی، اور شہادت کے بعد اس کو خداوند عالم نے وارد بہشت کر دیا. 13 سے لے کر 33 تک میں یہ قصہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا کلمات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی آیت وہی وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اے رسول ان کو سنائیے، واقعہ سنائیے، اہل بستی کا واقعہ سنائیے کہ اس بستی میں جب رسولوں کو ہم نے بھیجا اور ان رسولوں نے کیا کہا، اور جب انہوں نے پیغام دیا تو لوگوں نے نہیں مانا. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ہم نے دو کو بھیجا. فَكَذَّبُوهُمَا، وہاں کے لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، ہم نے پھر ان دو کو دوبارہ قوت بخشی. عززنا عزیز سے ہے، میں نے پہلے دن بیان کیا تھا تنزیل العزیز الرحیم. یہ جو عزیز یہاں بیان ہوا کس معنی میں ہے؟ صاحب قدرت، طاقتور ہے، صاحب قدرت ہے، اسی عنوان سے بیان ہوا. فعززنا، پھر ہم نے معزز کیا ان دو کو، یعنی قدرت دی، طاقت دی، اور ایک اور بھیجا بثالث، تیسرے کے ذریعے سے. اب ان تینوں نے مل کے وہی بات کی. فقالوا، ان تینوں نے کہا انا الیکم مرسلون، اے لوگوں ہم تمہاری طرف اللہ کا پیغام لے کر آئیں. ان کا جب پیغام سنا تو لوگوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تم ہماری طرح کے ہی انسان ہو، جیسے ہم ہوں ویسے ہی تم. وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، اور الرحمن نے تمہارے اوپر کوئی شے نازل نہیں کی اور تم تو جھوٹے ہو اپنے اس دعوے کے اندر. اس کے اندر علامہ نے بھی بیان کیا کہ کیوں انہوں نے یہ بات کہی. اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ہم انسان ہیں، ہم بطور انسان اس زمین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں، اور اگر جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں اور کوئی اضافی خصوصیات ان کے پاس ہیں، تو ہم بھی انسان ہیں، ہمیں بھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملنا چاہیے تھا. اگر ان کے پاس کوئی خصوصیت ہے تو بطور انسان ہمیں بھی اس حصے میں سہیم ہونا چاہیے تھا، شریک ہونا چاہیے تھا. لیکن ہماری زندگیوں میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی اضافی پیغام نہیں ملا. چونکہ ہم بھی انسان ہیں، یہ بھی انسان ہیں، لہٰذا یہ بات جو کہہ رہے ہیں یہ بات سچی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تم ہماری طرح کے انسان ہو. اور یہ اعتراض آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے. اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، خدا کے نزدیک افراد ہوتے ہیں، ان کی کیا شکلیں بدل جاتی ہیں، ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے مثلاً کچھ اضافی چیزیں آ جاتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اکثر لوگوں نے انبیاء کا انکار کیا. اور مثال کے طور پہ قرآن کے اندر آیا کہ ما لہذا الرسول، کیسا رسول ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں گھومتا پھرتا بھی ہے، یعنی ہماری طرح ہے. یہ جو تصور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہیں کہ نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے جیسا ہے، کیونکہ جیسے ہم انسان ہیں ویسے وہ انسان بھی ہے. ٹھیک، بس خدا نے جو ہے وہ کسی موقع پر ایک اضافی خصوصیت سے نواز دیا تھا. چونکہ ہم ہماری طرح کے تھے، اس لیے پھر ایک واقعہ بھی گھڑا جاتا ہے کہ ہماری طرح کے تھے، ان کے اندر وہ تمام خصوصیات تھیں، لہذا جب خدا نے ان کو نبوت کا اعلان کرنے کا کہا اور اس سے پہلے بچپنے کے اندر وہ آئے رسول اللہ، تو چونکہ ہماری طرح تھے تو تمام چیزیں ہماری طرح کی تھیں. دل میں ایک برائی کا نقطہ ہر انسان کے ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کے بھی تھا. لہذا فرشتے آئے، فرشتوں نے آنے کے بعد جب جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر رسول اللہ رہتے تھے، وہاں انہیں پکڑ کے لٹایا، ان کا آپریشن کیا، ان کے دل سے وہ اضافی نقطہ نکال دیا، اور اس کے بعد رسول اللہ جو ہے وہ تبلیغ کی طرف آگے بڑھے. سوال یہ ہے کہ وہ خداوند عالم جو اپنے نبی کے ذریعے سے ہدایت کا کام لینا چاہ رہا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس ہدایت کے اندر نبی کے دل میں وہ نقطہ سیاہ موجود رہے، تو اس خداوند عالم نے اتنی زحمت اور تکلف کیوں فرمایا، بغیر نقطے کے کیوں نہیں خلق کر دیا خداوند عالم نے؟ یہ واقعہ کیوں گھڑا گیا؟ تاکہ اس بات کو ثابت کیا جا سکے کہ نبی ہمارے جیسا ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی نبی ہے. ٹھیک، لہٰذا بہت سارے اس کے جوابات ہیں، ظاہر ہم ابھی اس منزل پہ نہیں کہ جواب دیں، ورنہ ایک بہت سادہ سا جواب ہے کہ تمہارا اور میرا تو سایہ بھی ہوتا ہے. اگر نبی تمہارے جیسا ہے تو اس کا سایہ دکھاؤ کہاں ہے؟ اس کا تو سایہ بھی نہیں ہے. جس کو خدا نے سائے کے اندر ہمارا تمہارے جیسا نہ رکھا ہو، جسم کا ایک عارضہ ہے، جسم کا حصہ نہیں ہے سایہ، جسم کے شیڈ سے ایک چیز بنتی ہے، خدا نے اس میں امتیاز عطا کیا ہے نبی کو، تو خصوصیات میں کہاں سے نبی تمہارے جیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا یہ لوگ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہی ہو. ما انتم الا قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، ہماری طرح کے بشر ہو.
اور اگر کوئی چیز ہوتی تو ہم بھی اس کو محسوس کرتے، ہم تو کوئی اضافی چیز محسوس نہیں کر رہے، لہٰذا تم اپنے اس دعوے میں جھوٹے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا قالوا ربنا یعلم ان الیکم لمرسلون، ہم تم سے کوئی جھگڑا نہیں کر رہے، ہم تمہارے ساتھ کوئی لمبی بحث نہیں کر رہے، خدا جانتا ہے، قالوا ربنا، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اتنی پولائٹ لہجے میں بات کی کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو، ہمیں تو رب نے بھیجا ہے، ہمارے پروردگار نے بھیجا ہے، ہم اس کی طرف سے آئے ہیں، وہی ہمارے لیے گواہ ہے، وہی ہمارے لیے کافی ہے، تم ہمیں انکار بھی کر دو گے تو ہمیں فرق نہیں پڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام فقط ابلاغ ہے، جو پیغام ہمارے رب نے ہمیں دیا ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے ہم اس ابلاغ کو کریں، ہم اس پیغام کو پہنچائیں۔ اب یہاں پہ ایک دو نکات میں بیان کروں گا آپ کے سامنے۔ خود قرآن کریم میں رسول اللہ کو خداوند عالم نے کہا لعلک باخع نفسک، اے نبی شاید اب آپ نے آپ کو ہلاک کر لیں، کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آتے۔ یہ رسول اللہ کی انسانوں کے ساتھ رحمت اور محبت ہے، رسول کی ذمہ داری خود کو ہلاک کرنا نہیں ہے، رسول کا کام لوگوں کے غم میں گھلنا نہیں ہے، ذمہ داری نہیں اللہ کی جانب سے۔ رسول کا کیا کام ہے؟ اگلی آیت میں خدا نے بیان کیا وما علیک الا البلاغ، آپ کا کام فقط ابلاغ ہے، وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وکیل یعنی ذمہ دار، یعنی میں اور سادہ سا ترجمہ کر دوں وما انت علیہم بوکیل، آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے تو میں آپ سے پوچھوں گا، نہیں، میں نے آپ سے قیامت میں اتنا پوچھنا ہے، محمد پیغام پہنچایا تھا، مجھے معلوم ہے آپ نے پیغام پہنچایا، لیکن رسول اللہ چونکہ امت کا درد رکھتے ہیں، اس درد کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو گھلاتے ہیں۔ گھلانے سے مراد جب کوئی انسان بہت زیادہ ہمدردی میں کسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے تو گھل جاتا ہے اس کے غم میں۔ رسول اللہ راتوں کو اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کے مطابق رسول اللہ طبیب دوار تھے۔ طبیب دوار یعنی اپنا بیگ لے کر حکمت کا، طبابت کا، علاج کا بیگ لے کر، نسخے لے کر گھومتے تھے، دیکھتے تھے کون بیمار ہے، اس کے سراہنے بیٹھ کر اس کو شفا عطا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی ایسے طبیب نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنا مطب کھول کر بار بورڈ لگا دیا ہو کہ محمد کی کلینک ہے، جس کو آنا ہے وہ خود آ جائے، نہیں، خود جاتے تھے، بیماروں کے پاس جاتے تھے۔ بیمار سے مراد یہاں جسمانی بیمار نہیں ہے، روحانی بیمار، نفس کے بیمار افراد راہ کی نصیحت کرتے تھے۔ لہذا خداوند عالم نے ان کے لیے یہ بیان کیا کہ آپ جو ہیں وما علینا الا البلاغ، ان نبیوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے۔ ہاں، اب اگر تم چاہتے ہو یہ جاننا کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں یا نہیں تو ہم تمہارے لیے کچھ چیزوں کو کر کے دکھا سکتے ہیں، وہ جو میں نے بیان کیا معجزات۔ انہوں نے کہا کیا کرو گے؟ وہی معجزات جو میں تذکرہ کیا، ہم اندھے کو شفا دے سکتے ہیں، آنکھیں دے سکتے ہیں، برس والے بیمار کے جسم کو صحیح کر سکتے ہیں، یہ تمام کام کر سکتے ہیں چونکہ ہم خداوند عالم کی جانب سے آئے ہیں۔ انہوں نے ان کاموں کو انجام دیا، اور جب انجام دیا تو کچھ لوگ ایمان لے کر آئے اور کچھ لوگ پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے، جو ڈھٹائی پر ہوتے ہیں۔ جو شروع کی اگر آیات آپ کے ذہن میں ہوں کہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، اس توق نے ان کی گردن کو سیدھا کر دیا ہے، ان کی کیفیت اس اونٹ کی مانند ہے کہ جس کے سامنے پانی پیش کیا گیا اس نے سرکشی کی، پانی پینے سے انکار کیا، اور یہ توق آگے پیچھے دیکھنے کی بھی ان کو نہیں دے رہا، یعنی ان کے تعصب کا توق۔ اب جب افراد ایمان لے کر آئے ہر دور میں ہوا، رسول اللہ سے لوگوں نے معجزہ طلب کیا، رسول اللہ نے معجزہ پیش کیا، کچھ لوگ اس معجزے کے سامنے سرنڈر ہو گئے، اور کچھ لوگوں نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ مثلا یہ کہاں ہوتا ہے کہ پتھر بولیں کسی کے ہاتھ پہ؟ پتھر تو جمادات میں سے ہے، جو خداوند عالم نے اس دنیا کی مخلوقات کو بنایا، جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان، اس کی ماڈیفائڈ قسم۔ جمادات تو کبھی بھی نہیں بولتے، تکلم نہیں کرتے، کلام نہیں کرتے۔ یہ جو محمد نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پتھروں سے اپنی گواہی دلوا دی، بعض لوگ تو مان گئے کہ نہیں، محمد کا رابطہ اس کائنات کے خالق کے ساتھ ہے کہ جس نے اس پتھر کو خلق کیا ہے، اس پتھر کے اندر جو صلاحیت ہے اس خالق کی طرف سے، اگر یہ پتھر بول رہا ہے تو یہ اذن الہی ہے جو محمد کے ذریعے سے اجرا ہو رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے، ایمان لے آئے۔ کچھ اس کے سامنے ڈٹ گئے کہ نہیں، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ جادوگر کر سکتا ہے کام۔ یا اسی طرح چاند کے ٹکڑے رسول اللہ نے ان کی فرمائش پر کیے، کچھ مانے، کچھ نے انکار کیا۔ ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا، اور اس چیز کو آپ اگر گزشتہ امتوں میں جا کر دیکھیں تو امتیں ایسی رہی ہیں کہ معجزات کے دامن سے خود نکلتی ہیں، نکلتے ہی دوبارہ شرک کی طرف آ جاتی ہیں۔ مثال حضرت موسیٰ کی قوم، حضرت موسیٰ کی قوم خداوند عالم پر ایمان لے کر آئی، حضرت موسیٰ کے ساتھ آئی، دریائے نیل سے کراس کیا، اور ابھی دریائے نیل سے کراس کر کے دوسری طرف پہنچے ہیں، یعنی انہوں نے معجزہ سنا نہیں تھا،
یہ معجزہ کریٹ کرنے والوں میں سے تھے، یعنی معجزہ ان کی خاطر بنا، یہ معجزے کے دل کے اندر سے نکل کر آئے، خداوند عالم نے ان کی خاطر رستہ بنایا۔ میں اور آپ آج جناب موسیٰ کا معجزہ سنتے ہیں، انہوں نے سنا تو نہیں تھا، ان کے سامنے ہوا، دریا دو حصوں میں تقسیم ہوا، خشکی پیدا ہوئی، اس میں سے نکلتے ہی جیسے اگلے کنارے پر پہنچتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بتوں کی پرستش کر رہے ہیں، ان کو بت پسند آتے ہیں، نکلتے ہی موسیٰ سے کہتے ہیں موسیٰ جیسے ان کے بت ہیں ایسا ایک بت ہمیں بھی بنا دو۔ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ائمہ سے کہ ابھی ان کے پاؤں کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، جب دریا سے گزرتے ہیں نمی ہوتی ہے پانی کی، یعنی ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کے پاؤں کی مٹی خشک بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی اس پانی کی چپچپاہٹ، اس کی مٹی کا چکناپن تھا پاؤں پہ، یعنی اس معجزے کے آثار باقی تھے، اس کے باوجود کفر کی کیا کیفیت ہے، اندر شرک کی کیا حالت ہے، چونکہ عادت ہوئی ہوئی ہے شرک کی۔ نکلتے کہتے ہیں موسیٰ جیسا الہ ان کا ہے ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک بنا دو۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم تو بہت ہی جاہل قوم، اتنے بڑے معجزے سے ہو کر گزر گئے، خدا کی مدد کو آنکھوں کے سامنے سے دیکھ لیا، خدا نے تمہیں فرعون سے بچا لیا، خدا نے ڈوبنے سے بچا لیا، بجائے اس کے کہ ساحل پر آ کر اس خدا کی بارگاہ میں شکر کے سجدے کر دے، تم کہہ رہے ہو کہ ایسا بت ہمارے لیے بھی بنا دو۔ لہذا ایسا ہر دور میں رہا۔ ان لوگوں نے بھی کہا، کچھ لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے جب کہا کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارا کام تو فقط آشکار پیغام دینا ہے، کچھ لوگ ایمان لے کر آ گئے اور کچھ لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اب وہ لوگ جو ایمان لے کر نہیں آئے، ایمان تو نہیں لائے، مگر ان اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی شخصیت بہرحال معاشرے میں اپنا ایک مقام پیدا کرنے لگی، اور جب کوئی اصلاحی قدم اٹھایا جاتا ہے، معاشرے کے اندر کوئی اصلاح کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے، تو جن لوگوں کی دکانیں جہالتوں پر، بدعتوں پر، تحریفات پر چلتی ہیں، وہ ایسے لوگوں سے پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اب جن لوگوں کی دکانیں چل رہی تھیں، چمک رہی تھیں، بدعتیں رائج تھیں، تحریفات تھیں، ان کی اپنی اپنی دکانیں آباد تھیں، انہوں نے دیکھا کہ ان رسولوں کا نتیجہ تو یہ نکلے گا، آہستہ آہستہ قوم بدعتوں سے دور ہو جائے گی، آہستہ آہستہ قوم انحرافات سے دور ہوتی چلی جائے گی، نتیجے میں کیا ہوگا، ہماری دکانداری ختم ہو جائے گی۔ لہذا ایسے افراد ہر دور میں حق کے مقابلے میں کھڑے ہوئے۔ اس طرح کے لوگوں نے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا، قالوا انا تطیرنا بکم، ہم تمہیں نحس سمجھتے ہیں، ہم تم رسولوں کو فعال بد سمجھتے ہیں۔ کیوں فعال بد، کیوں نحس؟ چونکہ تمہاری وجہ سے ہمارا کاروبار متاثر ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے ہماری بدعت کی دکانیں بند ہو رہی ہیں، اب ہم اپنی یہ بدعت کے تعویذ کس کو بیچیں گے؟ جب لوگ ہوش میں آ جائیں گے، جب لوگوں کا رابطہ خدا سے ہو جائے گا، جب تمہاری زبانی اصلاح تک پہنچ جائیں گے، تو پھر ہمارے بنائے ہوئے تعویذ اور گنڈوں کو کون خریدے گا؟ پھر ان چیزوں کے پیچھے کون آئے گا؟ لہذا انہوں نے کہا تم ہمارے لیے فعال بد ہو، تم ہمارے لیے نحس ثابت ہو رہے ہو۔ قالوا ان تطیرنا بکم، تمہارے ذریعے سے ہم نحس کا محسوس کرتے ہیں، تم ہمارے لیے فعال بد ہو۔ لئن لم تنتہوا، اگر تم نے اپنے اس کام کو نہیں چھوڑا کہ جو تبلیغ کا کام ہے، لنرجمنکم، تمہیں سنسار کر دیں گے، کھڑا کریں گے درمیان میں، پتھر برسائیں گے یہاں تک کہ تم مر جاؤ گے، لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، سخت ترین شکنجے میں تمہیں ڈال دیں گے، یعنی اب تھریٹ آ گئی، اب دھمکیاں آ گئی۔ یہ طریقہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے اور آج تک یہی ہے۔ جب کوئی حق کی بات کرتا ہے، جب کوئی صحیح بات کرتا ہے، جب دکانداریوں کو ڈسٹرب ہوتا ہوا کوئی ڈسٹرب کرتا ہے، تو جو جتنے دکاندار ہوتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم تو پہلے سے اس چیز کو سمجھتے ہیں، ہم تو اب جانتے ہیں ہمیں کون سا نیا دین سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاں اصلاح کی بات ہوتی ہے وہاں پرابلمز آتی ہیں، اور پھر تھریٹس بھی آتی ہیں، دھمکیاں بھی آتی ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں وہ واقعی میں ان چیزوں سے۔ جیسا انہوں نے بھی یہ کیا کہ اگر تم نے نہیں چھوڑا، نتیجے میں کیا کریں گے؟ سنسار کریں گے اور بدترین عذاب سے تمہیں دوچار کر دیں گے۔ پلٹ کر ان لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا قالوا، ان تینوں نے جواب دیا، طائرکم معکم، ہاں تمہارے ساتھ ایک نحس چیز ہے، لیکن وہ نحس چیز ہماری وجہ سے نہیں ہے، تمہاری اپنی وجہ سے۔ طائرکم معکم، یہ بدفعلی، یہ جو ہے وہ بدشگونی، یہ نحس منحوس ہونا تمہاری اپنی طرف سے۔ ان ذکرتم، اگر تم اس کی طرف توجہ ہو جاؤ، کیوں تمہاری طرف سے؟ اس لیے کہ اگر تم حق کا مقابلہ کرو گے، تم حق کے سامنے آؤ گے، تم حق کو نہ پہچاننے کی کوشش کرو گے، حق پر عمل نہیں کرو گے، نتیجے میں کہاں جاؤ گے؟ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ نتیجے میں تم خدا کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، نتیجے میں تم خداوند عالم کی بنائی ہوئی جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ خدا کی بنائی ہوئی جہنم میں ڈالنا واقعی ایک فعل بد ہے،
خدا کی بنائی ہوئی جہنم میں جانا ایک جو ہے وہ اچھا قدم نہیں ہوگا، یہ انسان کی نحوست کہلائے گی کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی جہنم میں چلا جائے۔ خدا کی بنائی ہوئی جہنم یعنی خدا کے غضب کا شکار ہو جائے، نحوست ہے انسان کے لیے۔ لیکن یہ نحوست ہماری طرف سے نہیں ہے۔ قالوا طائرکم معکم، یہ نحوست تم اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہو، تم اپنی ڈھٹائی کی وجہ سے، تم اپنی جو ہے وہ ڈھیل پنے کی وجہ سے، اپنی ضدی پن کی وجہ سے اس نحوست کو ساتھ لے کر چل رہے ہو، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ اگر تم سوچو، این ذکرتم، اگر تم سوچو، لیکن تم نہیں سوچو گے، کیوں؟ بل انتم قوم مسرفون، مسرف اسراف سے ہے، اسراف حد سے بڑھنے والے کو کہتے ہیں، تجاوز کرنے والا، یعنی 5 روپے کی کوئی چیز اگر ملتی ہو انسان آپ 500 روپے خرچ کر دے، اسراف ہے، اسراف حد سے بڑھنے والا۔ کہا کہ تم نہیں سمجھ پاؤ گے، تم تذکرہ متذکر نہیں ہوگے، اس لیے کہ تمہارا کام حد سے بڑھ گیا ہے۔ انتم مسرفون، تم نے اسراف کے ذریعے سے اپنے نفسوں کو تباہ کر لیا۔ یہاں پر محسن قراتی صاحب نے اس کے ذیل میں بیان کیا کہ انحراف، عملی انحراف ہمیشہ فکری انحراف سے شروع ہوتا ہے۔ انسان عملی طور پر بعد میں بگڑتا ہے، پہلے فکر خراب ہوتی ہے، پہلے فکر کے اندر انحراف لایا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جو انہوں نے کہا کہ قالوا انا تطیرنا بکم، ان کے ذہن میں آیا کہ جو رسول آ کے پیغام دے رہے ہیں، اس پیغام سے تو ہمارا جو ہے وہ فعل بد ہے، ہمارے لیے نحس ہے یہ پیغام جو آ رہا ہے۔ یہ فکری انحراف تھا، سوچنے کے بجائے انہوں نے اس کو اپنے لیے نحس قرار دیا۔ اور جب فکری انحراف آیا، اب عملی انحراف کی طرف آئے۔ وہ کس طرح؟ اس کے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اس چیز کو نہیں چھوڑا ہم تمہیں سنسار کریں گے، یعنی عمل کی دنیا میں آ جائیں گے، عمل کے ساتھ تمہارے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہی ایک نقطہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی اگر دشمن چاہتا ہے کہ ہماری قوم میں، علی علیہ السلام کے ماننے والوں میں انحراف آئے، ایک فیصلہ کیجئے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا۔ آپ کے سامنے شروع میں بیان کیا، انکا علی صراط مستقیم، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ یقیناً بھیجے ہوئے میں سے ہیں، کہاں ہیں؟ صراط مستقیم میں۔ اور رسول اللہ اپنے بعد پہچان کس کی کروا کے گئے صراط مستقیم؟ علی ابن ابی طالب کی پہچان کروا کے گئے۔ اور شیطان نے قسم کھائی لاقعدن علی صراطک المستقیم، میں صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ تیزی کے ساتھ میں نے بیان کیا تھا اس دن بھی، آج بھی بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انحراف ہماری قوم میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے عمل میں ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ شیطان کی خصوصیات ہیں، شیطان شناسی کی ضرورت ہے، شیطان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شیطان کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت، اس کے کریکٹرسٹکس میں سے ایک کریکٹرسٹک یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہار نہیں مانتا، ہار نہیں مانتا، مایوس نہیں ہوتا۔ شیطان مایوس نہیں ہوتا۔ ممکن ہے آپ سوچیں کہ میں بڑی خصوصیت بیان کر رہا ہوں، ہے کیا کروں، اس بدبخت کی خصوصیت ہے، ہار نہیں مانتا، کبھی بھی سرنڈر نہیں کرتا۔ کیا کرتا ہے؟ راستے بدلتا ہے، حلیے بدلتا ہے، اوزار بدلتا ہے، ابزار بدلتا ہے، مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو خداوند عالم کی جانب سے اتنا اختیار ملا ہے، وہ اس طرح پلے کر سکتا ہے ہم سب کے ساتھ، لیکن اسی قرآن کے اندر خدا نے کہا ہے لیس علیہم من سلطان، اس کو تمہارے اوپر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے، اس کو تمہارے اوپر کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ شیطان فقط وسوسہ کر سکتا ہے، بس وسوسے کے اندر پھنس جاتے ہو۔ جو آج کی آپ نے سورہ پڑھی ہوں گی، سورہ رات کے اندر یہ چیز آئی کہ شیطان قیامت میں اپنے ہاتھوں کو جھاڑ کے کھڑا ہو جائے گا۔ انسان کہے گا کہ تیری وجہ سے میرا یہ نقصان ہوا، تیری وجہ سے میں خدا کے راستے سے ہٹا، تیری وجہ سے میں نے دین چھوڑا، تیری وجہ سے میں نے یہ کام کیے۔ شیطان وہاں پہ کھڑے ہو کر کہے گا کہ خداوند عالم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا۔ یہ سورہ آج کے آپ نے سورہ میں پڑھا ہے، 13ویں پارے میں سورہ رات کے اندر اللہ نے وعدہ کیا تھا، ایک وعدہ میں نے کیا تھا، تم نے اللہ کے وعدے کو چھوڑ کر میرے وعدے پر اعتماد کیا۔ میرا وعدہ جھوٹا تھا، تمہیں پتہ ہے، تمہارے رب تمہیں بتا چکا تھا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین۔ اس نے قرآن کی آیات میں جا بجا بیان کیا تھا کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے، شیطان آشکار دشمن ہے، شیطانی حربیں ہیں، وہ تمہارے اوپر آئے گا، وسوسہ کرے گا۔ میں نے ایک وعدہ کیا، میں نے دھوکہ دیا، تم نے میرے دھوکے پر خود عمل کیا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا، تم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہاں پہ ہاتھ جھاڑ کے کیا بولے گا؟ فلا تلومونی، مجھے بلیم نہیں کرو، مجھے الزام مت دو، مجھے مت کہو کہ تیری وجہ سے ہوا ہے۔ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم دو، اپنے آپ کو بولو تم ضعیف تھے، تم کمزور تھے، تم نے خدا کے وعدوں کو سچا نہیں مانا، تم نے خدا کی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اس کی حقیقت کو نہیں جانا۔ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا تھا جس میں قرآن میں تمہارا خداوند عالم کہتا تھا کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے خدا کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے ویسے قدر کی ہی نہیں ہے، جیسے کہ خدا کا جواب دینا چاہیے جواب دیا ہی نہیں ہے، جیسے کہ خدا کی نعمت کو سمجھنا چاہیے تم نے سمجھا ہی نہیں۔ تم خدا کہہ چکا تھا، سورہ حج میں تم پڑھتے تھے
اس کو پڑھتے ہوئے گزر جاتے تھے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. غور نہیں کرتے تھے کہ خدا یہ گلا کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے یہ, خدا کس چیز کی طرف سے پردہ اٹھا رہا ہے کہ تمہیں میرے وعدوں پر ذرا سا بھی اعتبار نہیں ہے, تمہیں میرے وعدوں کے اوپر اطمینان نہیں ہے. اب یہ تربیت کے انداز ہیں, خداوند عالم نے بیان کیا. لہذا شیطان قیامت کے دن کہے گا فَلَا تُلُومُونِي لُومُوا أَنفُسَكُمْ, مجھے بلیم نہ کرو, اپنے آپ کو بلیم کرو. لہذا شیطان آج کے دور میں بھی انحراف پیدا کرے گا. محسن قادری نے کہا فکری انحراف عملی انحراف کا زمینہ بنتا ہے. پہلا اسٹیپ انحراف فکر کے اندر آئے گا, اس کے بعد عمل کے اندر آئے گا. پہلا انحراف انسان کی سوچ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو ائمہ علیہ السلام نے قربانیاں دی ہیں تاکہ ہماری بخشش کروائیں. یہ انحراف نہیں ہے. ائمہ علیہ السلام کو خدا نے شفیع بنایا ہے. ہم اور آپ دعائے توسل میں پڑھتے ہیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اے خدا کے نزدیک صاحب مرتبہ خدا کی بارگاہ میں شفاعت کیجیے. لیکن ائمہ علیہ السلام نے کیا اس لیے قربانی دی کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں آزاد ہو جائیں, جو چاہیں کریں, اور اس کے بعد جب ہم جنت کے دروازے کے پاس یا محشر میں محشور ہوں اور پہنچیں تو وہاں ائمہ کہیں گے چونکہ یہ ہمارا ہے اس کو آنے دو. وہاں پہ ائمہ علیہ السلام خدا کا نظام عادلانہ چلا رہے ہیں. وہ پاکستان کا بنا ہوا سندھ کی حکومت کا کوئی نظام نہیں چلا رہے وہاں پہ کہ اقربا پروری ہو, میرٹ ہو نہ ہو, رشتہ داری ہو تو اوپر آ جاؤ, ایسا نہیں ہے. امام عادل ہوتا ہے, امام خدا کا نظام چلانے کے لیے, امام خدا کے نظام کو تقویت پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, لہٰذا اس چیز کو کہا گیا کہ فکری انحراف ہمارے درمیان ڈالنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے, ہو رہی ہے. نوجوان بچے ہمارے متاثر ہو رہے ہیں ان باتوں سے. یہ انحراف آ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ حق کا لبادہ پہن کے آ رہا ہے. مشکل یہ کہ حق کا لباس پہن کر جب باطل آتا ہے تو پہچاننے کی صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی. میں ہمیشہ اس جملے کو بیان کرتا ہوں کہ تھوڑا سا سوچئے گا کہ نصیریت یا غلو, جس کو غلو کہا جاتا ہے, جس کی ائمہ علیہ السلام نے مذمت کی ہے. ہمارے بہت سے لوگ بہت سادہ سی باتیں بعض اوقات کرتے ہیں, کوئی کسی کو غالی نہ بولے, کوئی کسی کو مقصر نہ بولے. بھائی جب ائمہ علیہ السلام نے روایات بیان کی ہیں تو کس کے لیے بیان کی؟ اتحاد برائے اتحاد کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا. اتحاد برائے اتحاد کوئی چیز نہیں ہوتی. اتحاد برائے مقصد ہوتا ہے. اتحاد کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر اتحاد برائے اتحاد ہوتا تو رسول اللہ کی جنگ کسی سے بھی نہ ہوتی, امام علی علیہ السلام کی جنگ کسی سے بھی نہ ہوتی. امام علی جنگ کر رہے ہیں, رسول اللہ جنگ کر رہے ہیں, اس لیے کہ اتحاد برائے اتحاد کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ احکام الہی ہوتے ہیں. اصل چیز خدا کی رضا ہوتی ہے, اس کی خاطر جنگ ہوتی ہے, اس کی خاطر صلح ہوتی ہے. معیار یہی ہے. ہمارے بعض دفعہ بعض علماء بھی بیان کرتے ہیں, نہ کہیں کسی کو قاصر, نہ کہیں کسی کو مقصر, نہ کہیں کسی کو غالی, نہ کہیں. میں کیا کروں جب کھلی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ فلاں شخص ممبر پہ کھڑے ہو کے غلو کی باتیں کر کے نوجوانوں کے ذہن کو بہکا رہا ہے, فکری انحراف میں ڈال کر عملی انحراف میں لا رہا ہے. عملی انحراف کیا ہوا آپ دیکھ لیجئے. نوجوانوں کی اس وقت کیفیت ہے ہمارے یہاں. عملی انحراف کیا ہو گیا؟ اس جملے کو میں ہمیشہ بیان کیا, میں بار بار بیان کرتا ہوں. عملی انحراف فکری انحراف سے شروع ہوا. ائمہ علیہ السلام کو ہم نے کیا لیا؟ ہم نے فقط یہ بنا دیا گیا کہ فقط سفارش کرنے والے ہیں, شفاعتی ہیں, ان سے ہمیں کوئی کام نہیں لینا, ان کی زندگی پر عمل نہیں کرنا. نتیجے میں کیا ہوا؟ ہم عمل سے دور ہوئے. ہمارے یہاں پہلے ائمہ علیہ السلام کی ولادتوں کے اوپر اعمال کیے جاتے تھے. ہمیشہ یہ جملہ میں نے پڑھا ہے, ہمیشہ پڑھتا رہوں گا. اعمال کرتے تھے ہم. اماموں کی ولادت پر نماز ہوتی تھی, اماموں کی ولادت پر روزہ ہوتا تھا, اماموں کی ولادت کے اوپر شکر کی چیزیں ہوا کرتی تھیں. ہمیں فکری انحراف میں مبتلا کر کے عمل سے دور کیا گیا, ہمیں اعمال سے دھمال کی طرف دھکیل دیا گیا. ہم بن گئے اعمال کے بجائے دھمالی قوم. ائمہ کے نام پہ دھمال ہونے لگا, ائمہ کے نام پہ ناچ گانا ہونے لگا. یہ ائمہ کی عظمت ہے. اماموں کے نام پر باقاعدہ ڈانسرز کو بلا کر ناچنے کی محفلیں ہوتی ہیں. یہ آپ سب کے سامنے کی باتیں. فکری انحراف سے عملی انحراف تک پہنچتا ہے انسان. فکر کے اندر ائمہ کی شخصیات کو خراب کیا گیا. فکر کے اندر ان کی شخصیات کو فقط رکھ دیا گیا. ان کا تعلق کتنا ہے تمہارے ساتھ؟ ان کے نام پہ یہاں فقط نعرہ مارو, ان کے نام کا لنگر کھاؤ, اور محشر کے اندر ان کے سائے میں جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ ہم نے تو آپ کے نام کے نعرے مارے ہیں, آپ شفاعت کروائیے. یہ فکری انحراف تھا. وہ ائمہ علیہ السلام کہ جو خود خدا کی بارگاہ میں آتے ہوئے, اگرچہ اس کے ہی جانشین زمین کے اوپر, اسی کے نمائندے ہیں, اسی کی جانب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مامور کیے گئے ہیں, وہ خدا کی بارگاہ میں آتے ہوئے لرزتے ہیں, وہ کانپتے ہیں. ان کے کندھے کی ابا گر جاتی ہے, وہ اپنے کندھے کی ابا درست نہیں کرتے. پوچھنے والا پوچھتا ہے سید سجاد سے, آپ نے اپنے کاندھے کی
ابا کو نماز میں درست کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں جانتے نہیں ہو کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا۔ امام علیہ السلام قدم ورم کر جاتے ہیں۔ جو ائمہ خود خدا کی بارگاہ میں جاتے ہوئے ایسے ہوں، ان ائمہ کے نام پر ہمیں عمل سے دور کیا گیا ہے۔ فکری انحراف یہاں سے آتا ہے۔ یہ محسن قیادی کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ جن لوگوں کی دکانداریاں خراب ہوتی ہیں حق کے ذریعے سے، اصلاح کے ذریعے سے، وہ ہمیشہ پھر اس کے مقابلے میں آتے ہیں۔ انہوں نے آ کر ان رسولوں سے کہا کہ ہم تو آپ کو فالبت سمجھ رہے ہیں، آپ کو اپنے لیے منحوس سمجھ رہے ہیں، چونکہ آپ کی وجہ سے ہماری دکانداری خراب ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے اپنا کام نہیں چھوڑا تو کیا کریں گے؟ آپ کو سنسار کر دیں گے، آپ کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ ان رسولوں نے کہا کہ تم یہ بات کیوں کرتے ہو؟ تمہاری یہ جو منحوس سوچ ہے اور جو اس کو تم اپنے لیے منحوس قرار دے رہے ہو، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر تم نے خداوند عالم کی باتوں پر عمل نہیں کیا، نتیجتاً تم خدا کے عذاب میں جاؤ گے۔ نتیجتاً تمہارا نتیجہ یہ نکلا گا کہ خداوند عالم تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ خدا کے عذاب میں جانا یقیناً انسان کے لیے نحس کام، خدا کے اس خدا کے، یعنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا جو بہانے بہانے سے بخشتا ہو، وہ خدا جو بہانے بہانے سے بخشنے کی راستے ایجاد کرتا ہو، وہ خدا جس کو امام علی علیہ السلام بیان کریں یا سریع الرضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے، اے سب سے جلد، یعنی سب سے جلد راضی ہونے میں تمام شخصیات آ گئی۔ یعنی میرے ماں باپ سے بھی زیادہ جلد جو راضی ہوتی ہے ہستی، وہ خدا ہے۔ ماں باپ کو بھی دل سے میری نافرمانی کو نکالنے میں وقت لگتا ہے، خداوند عالم کو کوئی وقت نہیں لگتا۔ سریع الرضا، وہ خداوند عالم جو سریع الرضا ہے، وہ خداوند عالم ہے۔ اس سریع الرضا نے جس نے بخشش کے بہانے رکھے ہیں، ذرا ذرا سی چیز کے اوپر عطا کرنے والا ہے۔ واقعی ایک عالم نے بیان کیا کہ حقیقت میں انسان کو جنت میں جانے کی تگودو نہیں کرنی پڑتی، حقیقت میں انسان کو جہنم میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا مہربان ہے۔ خدا جنت تو بانٹ رہا ہے، اس نے رکھی ہوئی ہے، نعمتوں کو رکھا ہوا ہے انسانوں کے لیے۔ اس جنت میں جانے کے لیے تگودو نہیں کرنی، محنت نہیں کرنی، صرف جو چیزیں خدا نے فرض کی ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ اس خدائے رحمان کے ہاتھ سے نکل کر جہنم میں جانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے کہ وہ رحمان اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے انسان کو، وہ رحمان اپنی رحمانیت کے دائرے سے باہر نکال دے، کہ جو تیار نہیں ہے رحمانیت کے دائرے سے باہر نکالنے کے لیے۔ فرعون جیسا شخص جب ڈوبنے لگا، ڈوبتے ہوئے کہا میں توبہ کرتا ہوں، خدا نے کہا اب، جب پیغام دیا تو اس وقت نہیں مانا، اب ڈوب رہا ہے، موت سامنے آ گئی اب، لیکن پھر بھی خدا نے کیا کیا؟ کہا اب تیری نجات عقیدے کے اعتبار سے تو نہیں ہو سکتی کیونکہ عذاب آ گیا، فیصلہ ہے، لیکن چونکہ تو نے رجوع کیا ہے خدا کی جانب، تیرے بدن کو نجات عطا کر دوں، تیرے بدن کو نجات دوں گا۔ فرعون کا مجسمہ یا مومیائی ہوئی بھی اس کی لاش موجود ہے مصر کے اندر۔ یہ خدا کا بات ہے، کیوں؟ کیونکہ تو نے آخری لمحے میں بھی خدا سے رابطہ کیا ہے۔ جو خدا فرعون کے ساتھ ایسا کرے گا، مومنوں کے ساتھ کیسا کرے گا؟ اسی لیے اس خدا کے ہاتھ سے نکل کر جہنم میں جانے کے لیے واقعی انسان کو محنت کرنی پڑے گی، اتنا رحیم خدا ہے۔ بس عزیزوں، یہ خداوند عالم نے بیان کیا، اور یہ آیت ہماری آج کی ختم ہوئی کہ ان لوگوں نے کہا کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر نحوست ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تمہارے اپنے ساتھ ہے، اگر تم اپنی اصلاح نہیں کرو گے خود خداوند عالم کے ہاتھ سے نکل کر اس کے عذاب کا شکار بنو گے۔ بس خداوند عالم انشاءاللہ ہمیں اور آپ کو ان عذابوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا نے ہمارے لیے بہت آسان آسان راستے رکھے ہیں عزیزوں، بخشش کے بہت آسان آسان راستے ہیں۔ یا سریع الرضا جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ وہ دلوں سے نکلنے والی دعا کو سن لیتا ہے۔ میں اسی فلسفہ حضرت موسیٰ کے اس ٹکڑے کے اوپر آج ختم کر دوں گا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں بارش نہیں ہوئی، لوگ آئے، آنے کے بعد کہا موسیٰ بارش نہیں ہوتی، قحط پڑ گیا، فصلیں سوکھ گئی، تباہ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں لاؤ سب کو لے کر آؤ، جمع ہو جاؤ، سب کے سب جمع ہوتے ہیں میدان میں، بچے بوڑھے عورتیں مرد سب جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ پروردگار بارش نہیں ہوئی، پانی نہیں ہے، لوگ قحط میں پڑے ہوئے ہیں، تو اس سے سوال کر رہے ہیں۔ خداوند عالم حضرت موسیٰ پر کہتا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک ایسا گناہ گار ہے جب تک موجود رہے گا میں رحم نہیں کھاؤں گا، ارحم الراحمین کہہ دیتا ہے میں رحم نہیں کھاؤں گا۔ موسیٰ اس کو جانا ہوگا، اسے اٹھنا ہوگا یہاں سے۔ حضرت موسیٰ اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں افراد اشخاص جو بیٹھے وہ خدا نے پیغام دے دیا جب تک ایک ایسا شخص یہاں موجود ہے کہ جس نے اتنی بے حیائی کر دی کہ خدا رحمان اب بخشنے میں تیار نہیں، اس کو اٹھانے کے اوپر خدا کہتا ہے کہ جب اٹھ کے جائے گا تو میں بارش کروں گا۔ اب جیسے ہی اعلان ہوتا ہے، نام تو خدا نے اب بھی نہیں بتایا، یہ خدا کی رحمانیت ہے، بتانا چاہتا کہہ دیتا موسیٰ فلاں شخص کو بولو اٹھ کے چلا جائے،
کہا نہیں اعلان کر دو، کیونکہ خدا اس کو بھگانا نہیں چاہتا تھا، خدا اسے بلانا چاہتا تھا۔ بھگانا چاہتا تو خدا نام بتاتا موسیٰ کو کہ موسیٰ یہ نام ہے، اٹھا کے بھگا دو۔ خدا بھگانا نہیں چاہتا تھا، خدا بلانا چاہتا تھا۔ بلانے کے لیے راستہ یہ والا اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کیا، وہ شخص سمجھ گیا کہ آج گرفت ہونے والی ہے، آج پکڑ کی باری آ گئی، آج رسوائی کا دن آ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اپنے ہی دل میں خدا سے التجا کرنے لگا، پروردگار اب تک سنبھالا ہوا تھا، اب تک محفوظ رکھا تھا، اب تک عزت پر پردہ تھا، خدایا آج اس بھرے مجمع میں رسوا کرے گا، آج اس بھرے مجمع سے ذلیل کر کے نکالے گا، ایک موقع اور دے دے، ایک موقع اور دے دے، اس کے بعد تو مجھے گناہ کے گرد نہیں دیکھے گا۔ یہ گفتگو اس نے حضرت موسیٰ سے آگے نہیں کی کہ موسیٰ وسیع بن میری اس خدا کی بارگاہ میں شفیع بن جائیے، خدا کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیجیے۔ بیٹھے بیٹھے دل میں ہی خدا سے گفتگو، خدا وہ ہے جو دلوں سے نکلنے والی باتوں کو سنتا ہے۔ لہذا اس نے یہ دعا کی، التجا کی، ہوائیں چلی، بادل آئے، بارش برسی۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، پروردگار چند لمحے پہلے تو نے کہا تھا بارش نہیں برسے گی جب تک وہ گناہگار اٹھ کے نہیں جائے گا۔ خدایا کوئی بھی اٹھ کے نہیں گیا، یہ فیصلہ تبدیل کیوں ہوا، بارش کیوں برسی؟ خدا نے پیغام بھیجا، موسیٰ اس بندے نے میرے ساتھ تعلق برقرار کر لیا، اس بندے نے میرے ساتھ پھر تعلق کر لیا، پھر میرے ساتھ دوستی کر لی۔ موسیٰ میں نے اسے بخش دیا، بارش بھیج دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار اب جب کہ وہ تیرا بن گیا پہچان کروا دے۔ کہا موسیٰ جس وقت گناہگار تھا اس وقت اس کا نام نہیں بتایا، اب تو وہ میرا ہو چکا ہے، نام بتاؤں گا تو تم پہچان لو گے کہ اچھا یہی گناہگار تھا، نہیں بتاؤں گا۔ عزیز وہ خدا وہ ہے، یہ سری اور رضا ہے، راستے ایسے رکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اسی خدا نے اپنے تک پہنچنے کے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ امام سجاد کی دعا حمزہ سمالی کا ایک ٹکڑا کہ بس اس میں کرو کیا، اس ماہ مبارک رمضان میں خدا سے مدد مانگو، خدا سے کہو وَأَعِنِّي بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، اے میرے پروردگار اپنے نفس کی بدحالی پر رونے میں میری مدد فرما دے۔ یعنی میرا دل اتنا شقی ہو گیا ہے کہ میں اپنی بدحالی پر رو بھی نہیں پا رہا، میں اپنی بدحالی کی طرف متوجہ بھی نہیں ہو پا رہا، میرا کیا لاس ہو گیا میں اس کو نہیں سمجھ پا رہا۔ وَأَعِنِّي، تو مدد فرما دے، بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس پر رو سکوں، میں اپنے نفس کو تیرے سامنے پیش کر سکوں، دیکھوں کہاں کہاں میں نے اس کو آلودہ کر دیا، اس پہ چند آنسو بہا لوں، ان آنسو کے ذریعے سے تو مجھے قبول کر لے۔ ہم بھی خدا سے یہ وعدہ کرتے ہیں، پروردگار خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جس طرح تو نے لوگوں کو ان کے نفس کی خرابی کی طرف متوجہ کیا، وہ متوجہ ہو گئے اور ان کا راستہ سیدھا ہو گیا، ہمارا بھی راستہ سیدھا کر دے۔ ایک وسیلہ لے لیں، مصائب بھی ہو جائیں گے، کس کا وسیلہ لیں؟ ایسے موقع پہ ہمیشہ جو ذہن میں نام آتا ہے فوری طور پر وہ حر کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اپنے نفس کی خرابی کی طرف متوجہ ہو گیا، کتنی بڑی خرابی ہے میری کہ میں نے حسین کا راستہ روک دیا، کتنی بڑی خرابی ہے میرے نفس کی کہ میں نے حسین علیہ السلام کے راستے کو روک کر جسارت کی، میری وجہ سے چاروں طرف سے فوجوں نے آ کر گھیر لیا، اپنے نفس کی خرابی کی طرف وہ متوجہ ہوئی، غلطی ہو گئی، اب کیا کروں؟ یہ وہی چیز ہے، وَأَعِنِّي بِالْبُكَاءِ عَلَى نَفْسِي، تو مدد فرما دے کہ میں نفس کی خرابی کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ خدا نے مدد کی، حر نے اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا۔ صبح عاشور آئی، اپنے ہاتھوں کو باندھا، ہاتھوں کو باندھ کر اپنے بیٹے سے کہا میں حسین کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا ایک جملہ، کہا اتنی بڑی غلطی کے بعد حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، توقع ہے کہ حسین معاف کریں گے؟ حر نے کیا جواب دیا؟ یا بنیا انک لا تعرف الحسین، اے میرے بیٹے تو حسین سے واقف نہیں، میں حسین کو پہچانتا ہوں، حسین علی کا بیٹا ہے، حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، حسین رسول کی آغوش میں پلا ہوا ہے، حسین رحمت للعالمین کا نواسہ ہے، میں جانتا ہوں حسین کیسے استقبال کریں گے۔ اور کیا ہوا؟ ہاتھوں کو باندھ کر چلے، ادھر سے حر پہنچے ہیں امام کے نزدیک، امام کو خبر ملی حر توبہ کے لیے آیا ہے، امام حسین نے ایک طرف علی اکبر کو بھیجا، ایک طرف عباس علمدار کو بھیجا، جاؤ استقبال کرو۔ دونوں شخصیات گئیں، حر کا سر جھکا ہوا ہے اور آگے بڑھتے ہیں، امام حسین کو دیکھ کر کہتے ہیں حل لی من توبہ یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے میری توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ امام حسین کہتے ہیں ارفع راسک یا حر، اپنا سر اٹھا لے حر، تو حسین کی بارگاہ میں آیا ہے، تو حسین کے دسترخوان پر آ گیا۔ بس عزیز و امام حسین نے حر کو قبول کیا۔ حر اسی شرمندگی کے اندر ہے کہ کسی طرح شرمندگی سے باہر نکلے، لہٰذا کربلا میں جانے کی اجازت سب سے پہلے حر نے مانگی، حر کو اجازت ملی، اور روایت میں بیان ہوا کہ حر سے پہلے حر کا بیٹا جنگ پر گیا،
اور جب حر کے بیٹے کی شہادت ہوئی، حر جانا چاہتے تھے کہ لاش کو اٹھا کر لائیں، امام حسین نے ہاتھ تھام لیا۔ حر جوان بیٹے کا لاشا ہے، باپ سے اٹھتا نہیں ہے جوان بیٹے کا لاشا۔ انہی جملوں کو تھوڑا سا امام حسین کے یاد رکھیے کہ حر کے ہاتھ کو تو تھام لیا کہ حر جوان کا لاشا ہے، باپ نہیں اٹھا پاتا جوان کا لاشا۔ اللہ اکبر، وہ کیسی منزل تھی کہ جب حسین کے جوان کی آواز آئی تھی، السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے، اور حسین اپنے اسی جوان کے لاشے کی طرف گئے تھے۔ شاید زینب کے ذہن میں وہی منظر تھا کہ جب حر اپنے بیٹے کی لاش کی طرف جا رہے تھے، میرے بابا نے، میرے بھائی نے روک لیا تھا کہ جوان کا لاشا ہے، باپ نہیں اٹھا پائے گا۔ ارے میرے بھائی کا بھی تو جوان بیٹا اس دنیا سے گیا ہے، میرا بھائی بھی اپنے جوان بیٹے کو کیسے اٹھا کر لائے گا؟ اس سے پہلے کہ امام حسین اکبر کی لاش پر پہنچتے، جناب زینب اکبر کی لاش پر پہنچ گئی۔ بھیا جوان بیٹے کا لاشا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بارِ اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والی تیری رحمت کے واسطہ جو پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، بے اولادوں کو اولاد مرحمت فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، مسلمان مومنین مشکلات میں ہیں، خصوصاً یمن، بحرین، نائجیریا، افغانستان، کشمیر، پاکستان خصوصاً کوئٹہ کا علاقہ، دیگر بھی جو علاقے ہیں، سب میں تمام مظلوموں کی، مسلمانوں کی نصرت فرما، جو بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو رہائی نصیب فرما۔ پروردگار تمام مراجع نظام کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔